السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح چل رہی ہے، تو میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ 2-3 باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی، تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ میں نے جو تفسیر آپ کو بھیجی ہے، تیسیر الرحمانی لی بیان القرآن، محمد لقمان سلفی کی، تو وہ اپنی اس تفسیر میں اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پیج نمبر 11 پہ آپ چاہیں تو وہ نگاہ رکھ سکتے ہیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، مطلب اردو اتنی ساری ڈیٹیل میں، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے، اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے، نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے، نہ اس جیسا کسی سے ڈرے، نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے، صرف اسی پر توکل کرے۔ نظر و نیاز، خشوع و خضوع اور تعظیم و تذلیل سب، اور سجدہ و تقرب سب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں توحید ہے، یہ اصلی توحید ہے، اور توحید کی تعلیم یہ آیت ہمیں دیتی ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پس پشت ڈالا، یعنی پیچھے ڈال دیا ہے نا، اور اللہ کے ساتھ اگنور کر دیا اس تعلیم کو، اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا، غیروں سے مدد مانگی، شرک کے ارتکاب کے لیے بہانے تلاش کیے، اور اللہ کے بجائے انبیاء، اولیاء، صالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مانگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگو، اس شرک سے بچو، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ ہمارے اندر جو ہے نا پیوست ہو جاتی ہے، ہمارے عقیدے میں پیوست ہو جاتی ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کر دیتی ہے یہ شرک۔ تو یہ مسند احمد کی جو ہے نا وہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، اس لیے کہ شیطان اسے یعنی کہ یہاں پر یہ ہر نماز میں کہے، مطلب کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم جو ہے نا ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو کیا زندگی کے آخری سانس تک ہمیں یہ پڑھتے ہی رہنا ہے دعائیں؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف التفات ہو جاتی ہے، یعنی کہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید کو شرک کی آلائشوں سے پاک کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر دم زندگی کے آخری سانس تک، مرتے دم تک جو ہے نا ہمیں اس طریقے کی وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضرت ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ عباس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے، اور یہ بہت بہترین، عبداللہ بن عباس نے بہت بہترین قرآن کی تفسیر کی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا انہوں نے ان کی آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری توحید، یہ آیت کی کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں کی جگہ پر انہوں نے کہا ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں۔ تو عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ ہر قول و فعل سے توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تیری بندگی کرنے کے لیے، اور اپنے تمام امور میں کا مطلب ہے تمام ایکٹیویٹیز میں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بہت اچھی تفسیر ہے، بہت بہترین ہے، مستند ہے، شیخ سعدی کی تفسیر، اس کی بھی میرے پاس PDF ہے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھے میسج کرے تو میں اس کو بھیج دوں گی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نوع ہے۔ یہ یعنی کہ عبادت جو ہے نا اللہ کا، آگے ان کا پورا پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نوع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنا، نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو
اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا اہتمام ہے۔ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ باطنی اعمال یعنی کہ اندرونی اعمال جس کا کسی اور کو پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، جیسے اخلاص نیت، جیسے عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، وہ سب جو ہے نا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہماری وہ یہ عقیدے میں اور یہ نیتوں میں کھوٹ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہری ہے کہ ظاہر میں جو ہم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے سارے معاملات کرتے ہیں، یہ ظاہری، تو یہ ساری اس اعمال میں اللہ تعالیٰ ہم وہی کریں جو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، ہمیں آخری دم تک جو ہے وہ ہمیں توحید پہ رکھے اور شرک سے ہمیں پاک رکھے، اللہ شیطان کو کامیاب نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ آخری سانس تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے اور اس کے پسندیدہ کاموں کو، ظاہری اور باطنی کاموں کو، اس کے پسندیدہ کاموں کو کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔